کہ رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو اسلامی چینلز یا اسلامی پروگرامز کو منعقد کیا جاتا ہے سحری اور افطار کے موقع پر، اس میں کچھ عنوانات ایسے رکھے جاتے ہیں کہ جسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جوڑنے والی بات نہیں ہو رہی، توڑنے والی بات ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی احادیث کو نقل کیا جاتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں لگتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ گستاخی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ آپ سب کے لیے جانے پہچانے ہیں۔ دفاع اہل بیت میں ان کی آواز ہمیں بہت بلند نظر آتی ہے اور محبت اہل بیت سے سرشار ہیں، اور مفتی صاحب کا میں کیا تعارف کرواؤں، آپ سب ان کی گفتگو سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی مفتی فضل ہمدرد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب کہ آپ اس وقت کیونکہ آپ کے اس وقت سحری کا وقت ہے، اور آپ نے اپنے اس وقت میں ہمارے لیے حیدر ٹی وی کینیڈا کے لیے ٹائم نکالا کہ آپ آئیں اور آپ اہل بیت اطہار کے دفاع میں ہم سے گفتگو کریں۔ آپ کی اسکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے، ہم واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیجز لے رہے ہیں، اور حیدر ٹی وی کے جو سامعین ہیں ان کے لیے تو یہ بات نئی نہیں ہے، وہ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمیں سوالات کو مختصر رکھنا ہوگا اور اپنی سوالات کو ایسا رکھنا ہوگا جس سے اتحاد بین المسلمین کو فروغ ملے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کی ابتدا کریں، جیسے جیسے ہمارے پاس سوالات آئیں گے ہم پھر ان سے آپ سے دریافت کریں گے۔ سب سے پہلی جو تہمت اہل بیت اطہار کی اوپر لگتی ہے وہ ان کے جو بڑے ہیں، مطلب گھر کے بڑوں سے اگر توہین شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایمان ابو طالب کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی ان کے ایمان کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے اور آپ کس طرح سے اس سوال کو لیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پوری ٹیم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ اصل میں ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو محدثین ہیں انہوں نے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے کا جو معیار مقرر کیا ہے اس میں ہی کچھ خطا ہے۔ اس میں ہی ایسا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ روایت وہ قرآن مجید کے نصوص کے موافق ہے یا مخالف ہے، وہ کس درجے پر وہ عقل اور سیرت کے موافق بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے۔ صرف یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ افراد ہیں، یہ اشخاص ہیں، اور اس میں زیادہ طور پر فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے تصحیح اور تضعیف کی گئی ہے۔ فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے مراد یہ ہے کہ شروع زمانے کے اندر، چونکہ یہ جتنے بھی سیاسی مخالفتیں ہیں، فرقے ہیں، اس کا آغاز اسی زمانے میں ہوتا ہے کہ جس وقت میں یہ تدوین حدیث ہو رہی تھی اور یہ علوم لکھے جا رہے تھے کہ یہ شخص صحیح ہے، یہ شخص صحیح نہیں ہے، اس سے حدیث لینی اور اس سے حدیث نہیں لینی۔ تو اس وقت میں وہ افراد جو حکمرانوں کے قریب تھے یا جن سے اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ راضی رہتی تھی، ان کے لیے انہوں نے مناقب لکھے، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ اس شخص سے حدیثیں زیادہ لی جائیں گی، اور اس سے لی جاتی رہی ہیں۔ تو ہونا یہ، اس کا اثر یہ ہونا تھا کہ ابوین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے بارے میں ایسی احادیث لائی گئی معاذ اللہ علیاذ باللہ کہ وہ جہنم میں۔ مسلم اور بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم۔ اب کیا ہے یہ؟ اسی لیے کہ چونکہ یہ جو روایت کرنے والے لوگ ہیں یہ ثقہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اس چیز کو معیار رکھے گئے اور اسی پر پھر کتابیں لکھی گئی۔ اور ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے اندر صحاح کا ایک مجموعہ ہے جسے کہا جاتا ہے صحاح ستہ، یعنی اس کے جو راوی ہیں
یہ اتھینٹکس ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صدوق ہیں، یہ ثقہ رابطے ہیں، لیکن اس میں یہ ایلیمنٹ اور یہ عنصر ہمارے سامنے نظروں سے غائب رہا کہ ان کا حکمران طبقوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور یہ ان روایتوں کو ہی کیوں صحیح کہا گیا کہ جو اہل البیت علیہ السلام یا بنی ہاشم کی اس میں تنقیص ہوتی ہے یا مذمت بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، میرے والد اور تمہارے والد جہنم میں، علیہ باللہ۔ اب اس روایت کو اس زمانے میں انہوں نے قرآن کے ساتھ مطابقت کیوں نہیں دی؟ یعنی ایک شخص اگر یہ روایت دیکھ رہا، وہ محدث ہے، فقیہ ہے، تو اس پر فرض تھا کہ وہ اس روایت کو وہ قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھے کہ یہ قرآن کے ساتھ میچ کھا بھی رہی ہے یا نہیں کھا رہی، اور یہ اصول اگر وہ اپنے سامنے رکھتے کہ کل روایت تخالف القرآن فہو باطل، ہر وہ روایت جو قرآن کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔ جس طرح کہ اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک یہی معیار ہے کہ ہماری رائے یہ قرآن اول تو قرآن کے مخالف ہے، لیکن چونکہ بعد کے زمانے میں اگر کوئی اس طرح کوئی روایت ہو تو اس کا جانچنے کا معیار یہی ہے، لیکن اس وقت میں اس چیز کو معیار نہیں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جناب، یہ لوگوں نے روایتیں کی۔ اب یہ روایت خواہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں، قرآن کے بالکل مخالف، واضح طور پر قرآن کے نص کے مخالف۔ وما كنا معذبین حتی نبعث فیہم رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیں، ایک رسول ان کے اندر۔ تو آپ کے والدین کے میں کیا، یعنی یہ ایک عقل مند آدمی بھی اگر اس کو دیکھے گا کہ جناب عبداللہ علیہ السلام نے کیا آپ کے زمانے کو پایا؟ اگر ہم اہل سنت منہج کے مطابق بھی رہیں تو اس اصول کو سامنے رکھنا ضروری تھا۔ میرا تو ماننا یہی ہے کہ یہ پورا خاندان بنی ہاشم یہ ولایت کے اعلیٰ مقام کے اوپر، بلکہ قرآن مجید نے جو سورہ توبہ کی آیت کے اندر بیان کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، اس میں سابقون اہل البیت علیہ السلام کی یہ افراد ہیں، جناب عبد المطلب ہے، جناب ابو طالب، جناب عباس، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، جناب اہل البیت علیہ السلام، خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین علیہ السلام، اور پھر آپ کی اولاد مطہرہ فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، یہ السابقون ہیں، ان کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید یہ معیار نہیں رہا کسی چیز کو صحیح اور غلط دیکھنے کے لیے۔ ہمارے نزدیک معیار رہے ہیں فرقہ وارانہ نگاہوں کے ساتھ کہ جناب یہ ہمارے لوگوں نے اس چیز کو روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لیں، یہ اگرچہ امام علی علیہ السلام کے پارٹی کے افراد نہیں ہیں، شیعان علی میں سے نہیں ہیں، لیکن سعد بن ابی وقاص کی جو وفات ہے وہ امام علی سے بہت بعد میں ہے، 55 ہجری کے اندر، معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں، لیکن اس سے روایتیں نہیں ملتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کی کوئی روایت نہیں، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایتیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہوا؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ان سے سعد بن ابی وقاص جیسے آدمی سے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں کھڑا لیکن اس سے روایتیں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ جمل میں امام علی کے ساتھ تھے، نہ صفین میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن وہ دوسری طرف بھی لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، وہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے، یعنی اس کو آپ ان الفاظ کے اندر رکھ لیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو جب دور رکھا تو لوگوں نے ان سے علم بھی حاصل نہیں کیا، اور جن لوگوں نے حکمران طبقوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے ان سے احادیث۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام یہ مظلوم شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا اور آپ کے تمام اخراجات پورے کیے، آپ کی نگہداشت کرتے تھے، اپنے بچوں کو آپ کے لیے رکھتے تھے کہ وہ ان کے لیے قربان ہو جائے، کسی بچے کو منع نہیں کیا، اپنی وائف کو منع نہیں کیا، فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کہ وہ ایمان کے اوپر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی والدہ یقین کرتے تھے۔ تو یہ جناب ابو طالب ہو یا خانوادہ بنی ہاشم ہو، یہ سب ہمیں مظلوم نظر آتا ہے ہمارے تراث کے اندر، ہماری ان احادیث کے اندر۔ تو اسے سمجھنے کا یہی معیار ہے محترمہ کہ ہم ان چیزوں کو قرآن مجید کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید ہر چیز کو کھولنے والا ہے، ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، وہ ان روایتوں کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ پھر ہمارے ہاں یہ آخری بات میں اس حوالے سے کہوں گا
کہ یہ جو امام ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو روایتیں ہیں یہ ابو شہاب الزہری سے، مسلم بن شہاب الزہری، اور زہری وہ شخص ہے کہ جس کے تعلقات اموی حکمرانوں کے ساتھ، جو عبد الملک بن مروان کی پولیس کا انسپیکٹر اور دمشق کے اندر لوگوں کو کوڑے لے لے کر مارتا تھا، وہ محدث ہے، امام ہے اس حدیث کے اندر، کیوں قبول کیا گیا اسے؟ اس کے سامنے امام علی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے لیکن وہ چپ ہے، خاموش اسے قبول کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تمام روایات جو اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے ہوں یا غزوات کی ہوں، وہ ہمارے محدثین نے زہری سے لی ہیں، اور زہری کے کریکٹر اگر اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو زہری کا کریکٹر یہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کے ان آدھا اور حکمرانوں کے ساتھ ہوں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم اصل وجوہات ہمیں جب معلوم ہوگی کہ ہماری روایتیں وہ قرآن مجید سے اس کو جانچنے پرکھنے کا جو معیار ہے وہی درست نہیں ہے میرے نزدیک۔